السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا عنوان تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بیماری کے سلسلے میں ہمیں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، میں نے آپ کو میری ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ قاضی شہر حضرت مولانا ملا اقبال ندوی علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد میں نے تعزیتی پیغام کے بعد آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ان کی حیات و خدمات پر آپ کے سامنے ایک اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مختصر ہوگی مگر معلومات سے بھری ہوگی۔ وہ اس سلسلے میں کام چل رہا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر، یہ ایک ہفتہ 10 دن کے اندر وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں، بیماری، صحت، موت، زندگی، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کی مصلحت ہے، انسان کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ جو لوگ بیمار ہیں، چاہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے موجودہ وبائی مرض سے مبتلا ہو، کورونا میں مبتلا ہو، یا کسی بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو، یا معمولی موسمی فلو ہوتا ہے جو بخار ہوتا ہے، یا کسی بدن کا درد ہوتا ہے، جو بھی بیماری میں آپ مبتلا ہو، سب سے پہلی چیز ڈر اور خوف آپ کو آپ کے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اس کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، دیکھیں بھائی آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبانی قرآن میں کہا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم کو ذہن میں اس چیز کو بٹھا لینا چاہیے کہ بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مصلحت سے آتی ہے اور صحت بھی وہی دیتا ہے۔ اور جہاں تک موت کا سوال ہے، انسان کے لیے، ہر انسان کو موت واقع ہوگی، وہ ایک اٹل چیز ہے، موت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ انسان جتنی عمر، جتنی زندگی، جتنا رزق، جتنی سانسیں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، اتنی سانسیں اتنا رزق ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اس سے ایک چیز، 1 منٹ آگے یا 1 منٹ پیچھے، ایک لہجہ آگے یا 1 منٹ لہجہ پیچھے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ خوف کو، دباؤ کو اپنی ذہن سے نکال دیجیے، اس لیے کہ آپ چاہے کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو، اگر آپ کے ذہن میں خوف نہیں ہے تو یہ آپ کی صحت کی علامت ہے اور آپ کی صحت کی طرف بڑھنے کے لیے علامت ہے۔ اگر آپ کو معمولی سی بھی بیماری ہے مگر آپ ٹینشن بہت بڑا لیں گے تو آپ کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے لیے بہت بڑی بیماری کے بلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، خوف کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اس روایت کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ نعمتان مغبون کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہے، اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہے، وقت اور صحت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے اور انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اکثر انسان ان چیزوں کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ صحت کی اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا نہیں کرتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بہت بڑی لمبی زندگی ہے، اس کی بھی قدر نہیں کرتے اور اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ہم کو صحت پر، وقت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اچھے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، خیرات میں، لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے میں، دین علم سکھانے میں، جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو چیز اللہ کی وجہ سے کسی کے ذریعے سے ہم میں، ہمارے سینے میں منتقل ہوئے، ان چیزوں کو ہمیں دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ یہ وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے آپ کو اگر صحت دی ہے تو ہم بے احتیاطی ہرگز مت بیٹھے، ہم تو صحت مند ہیں ماشاءاللہ، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، چاہے جو بھی کر لو، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت کا ناشکری ہو جائے گی۔ آپ ناشکری بھی مت کیجیے۔ آپ ان چیزوں کو خیال رکھیے اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیے۔
اور بیماری جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے، مگر انسان کی سوچ چھوٹی ہے، انسان کا علم محدود ہے، انسان کا ذہن چھوٹا ہے، وہاں تک انسان نہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے دوا تو اتاری ہے مگر انسان اس تک نہیں پہنچا ہے۔ میں آپ کو جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے اپنے شہر بٹکل ہو یا اس کے آس پاس ہو، جہاں تک بھی میرا آواز آس پاس پہنچ رہی ہے، کہ آپ اس کام کو ضرور کیجئے۔ اپنے محلے کے اعتبار سے جو چند نوجوان کھڑے ہوں اور محلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں، آپ جا کر ان سے ملاقات کریں، کہ ادب کے ساتھ ان کو سلام کریں، پھر داخل ہو جائیں کہ بھائی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ خوف میڈیا کے ذریعے، دوسری تنظیموں کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی واٹس ایپ پہ، میڈیا پہ طرح طرح کی چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اوپر سے ان کی عمر کے اعتبار سے یہ چیزیں ان پر جلدی اثر کرتی ہے، ان پر خوف آ جاتا ہے، وہ ہمت سے ہار جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو جا کر سمجھائیں، اسے ایک فائدہ ہوگا، ان کو خوشی بھی ہوگی اور وہ مطمئن بھی ہوں گے۔ دوسری فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس اقدام کو دیکھ کر آپ کو وہ بزرگ دعا بھی دیں گے، اور ان کی دعائیں جلدی اثر کرتی ہے، بڑوں کی دعائیں جلدی لگتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے اور فخر اس بات کا ہے، ہمارے شہر بٹکل کے علماء کرام نے جس قدم کو اٹھایا اور ڈپارٹمنٹ کے حضرات سے خود مل کر ملی مسائل کو اٹھایا، انشاءاللہ یہ مستقبل کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہوگا اور لوگوں کے ذہن سے خوف کو دور کرنے کا ایک اچھا سبب بنے گا۔ اور جیسے کہ خطیب حضرات بھی بار بار اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں اور بار بار لوگوں کو ایک اچھا میسج وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیے اور ان سے رہنمائی لیجیے۔ اور آپ خاص طور پر جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جو بڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انہی کو حل کرنے دیجیے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو عوام میں لا کر اختلافات کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس لیے اگر آپ ایسی چیزیں جو بڑوں کو مل کر حل کرنے کی ہوتی ہے، جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ایسی چیزیں عوام میں لا کر اس کو اختلاف کا سبب بنائیں گے تو وہ بات بڑھ جائے گی، لوگوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ملت بٹے گی اور لوگوں میں اختلاف کا دشمنی اس سے پھیلے گی۔ اس لیے صاف طور پر اس بات کو سن لیجیے، آپ ایسے میسیجز کو وائرل مت کیجیے جس سے اختلافات کو بڑھاوا ملتا ہو، جس سے ملت پر کوئی آ جاتی ہو، جس سے کوئی اختلاف یا دشمنی پیدا ہو سکتی ہو۔ کوتاہیاں تو ہو سکتی ہے، غلطیاں تو ہو سکتی ہے، مگر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم عوام میں لائیں، ان کوتاہیوں کو بڑوں میں ہی بیٹھ کر، ان کو ہی آپس میں بیٹھ کر سلجھانے کی، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ان چیزوں کو عوام میں لانا اور عوام اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، فی الحال اس وقت کے لیے تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو وقت آئے گا اس وقت میں آپ جس طرح سے مثبت انداز سے کام کر سکتے ہو اس انداز میں کام کیجیے، اللہ کے واسطے اختلافات کو ہوا مت دیجیے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ السلام علیکم۔